تو جو آدمی وفات پا جاتا ہے، وفات کے بعد شریعت نے ہمیں 4 چیزیں بتائی ہیں۔ کوئی بھی آدمی دنیا میں، کوئی بھی آدمی مسلمان ہے، وہ وفات پا گیا تو شریعت نے ہمیں 4 چیزیں بتائی ہیں کہ آپ کو 4 کام کرنا ہے وفات کے بعد۔ چاہے کوئی بھی، دیکھو موت سب کو آتی ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہتے مجھ کو موت نہیں آئے گی، موت سب کو آنی ہے۔ اور یہ 4 چیزیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں یہ ہر انسان کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلا، اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو مرنے والے کے مال سے ہی یہ 4 کام کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کا کفن دفن کا انتظام کرنا، تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا، اس کے جو آدمی مرا ہے اس کے مال سے ہی کیا جائے گا، کوئی آدمی نہ دے۔ اگر کوئی آدمی اپنی خوشی سے دینا چاہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس سے لیا جائے گا جو آدمی بعد میں تانا نہ دے، ورنہ وہ کہے گا لڑکوں سے تیرے والد صاحب مرے تھے، کفن کے پیسے بھی تیرے پاس نہیں تھے، میں نے کفن کے پیسے دیے۔ تو اس لیے حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسی کے پیسوں سے، اسی کا جو مال ہے، اس کے جو پیسے، اسی سے کفن کا انتظام کیا جائے، تاکہ اس کے جو بعد میں اس کی جو اولاد رہ گئی ہے، جو اس کے بیٹے بیٹیاں رہ گئی، ان کو تانے نہ جھیلنے پڑے، کسی کی سننا نہ پڑے۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام کرنا ہے اسی کے مال سے۔ اگر کوئی اور آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کو اجازت ہے، لیکن وہ آدمی بھروسے مند ہو، بعد میں تانے نہ دے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا، اگر کوئی آدمی مر گیا تو اس کے اوپر جو قرضہ ہے اس قرضے کو ادا کرنا ہے، اس قرضے کو ادا کرنا ہے۔ اگر قرضہ ادا نہیں کیا اور اسی طرح دنیا سے چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بخاری کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی جنازہ آتا، تو یہ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ ایک جنازہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی جنازہ آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے اس سے، حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ اگر فرماتے کہ لا اس کے اوپر قرضہ نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے۔ تو حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ جنازہ آیا حضور کے پاس تو حضور نے اس جنازے کے بارے میں یہی پوچھا، حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر قرضہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے اوپر تو قرضہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صلوا علی صاحبکم، پھر تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ کون ہے یہ وہ آدمی جو قرضہ لے کر اس دنیا سے گیا، قرضہ تھا۔ تو حضرت ابو قتادہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے اوپر جتنا قرضہ ہے میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، اس کے جن کے اوپر جو اس کے قرض دار ہیں، جن کو جس سے اس نے قرضہ لیا ہے، ان سب کو میں تلاش کروں گا، میں ڈھونڈوں گا، ان سب کا چاہے 1 سے لے کر 1000 تک کتنا ہی پیسہ ہو میں اس کو دینے کو تیار ہوں، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ورنہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ، اور کسی کی بھی، چاہے کوئی صحابی ہو، صحابی تو ایسے نہیں ہوتے تھے، اگر کوئی ایسا ہو بھی گیا جس کی نماز جنازہ آئی اور اس کے اوپر قرضہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شہید ہے، شہید وہ آدمی ہے جب شہید ہوتا ہے تو حوریں بھی اس کا انتظار کرتی ہیں، جنت بھی اس کا انتظار کرتی ہے، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے استقبال کے لیے حوروں کو ٹھہرا دیتے ہیں۔ شہید ایسا آدمی ہے لیکن جب شہید ہوتا ہے، کوئی آدمی شہید ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن حضور نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ شہید اگر مر گیا تو اس کے سارے گناہ معاف، سب معاف، بخشش ہو گئی، لیکن قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوگا۔ جب تک اس کا قرضہ ادا نہیں کیا جائے گا، یا کوئی بھی اس کے گھر والے یا کوئی بھی قرضہ جب تک ادا نہیں کرے گا تو یہ جنت کے دروازے پر کھڑا رہے گا، جب تک وہ قرضہ ادا نہیں ہوگا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو شہید تو کتنا بڑا مقام ہے، سب سے بڑا اگر کوئی مقام ہے تو وہ شہادت کا مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہ میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے۔ تو شہید کو بھی قرضہ معاف نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر ہمارے اوپر کسی کا بھی قرضہ ہے تو مرنے سے پہلے اس کو یا تو معافی مانگ لے، بھائی میرے پاس نہیں ہے، آپ کا اتنا قرضہ ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آپ اللہ سے اجر لے لیں، لیکن مجھے معاف کر دیں، میرا پیسہ نہیں ہے۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے تو میں تھوڑا تھوڑا ادا کر دوں گا، کہیں ایسا نہ ہو میری موت آ جائے اور تم مجھے معاف نہ کرو، قیامت کے دن میری گریبان پکڑو، میں کہاں سے دوں گا؟ تو میں تو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح ایک قرضہ جو ہے وہ مہر ہے، اگر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد جو بیٹے ہیں وہ بیٹے اپنی والدہ سے پوچھے کہ والد صاحب نے مہر ادا کیا تھا نہیں کیا تھا، اگر مہر ادا نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کے مال سے بیوی کا مہر ادا کیا جائے گا سب سے پہلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی نکاح کرے اور اس کا مہر دینے کا ارادہ نہیں ہے، خالی پیلی ویسی 1 لاکھ روپے مہر ہے، خالی پیلی ویسی بول دیا اور دل میں یہ سوچا کہ کون دیتا مہر، چھوڑو نہیں دینے کا ہے، تو ایسا آدمی جس کی نیت یہ ہے کہ مہر نہیں دینا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن وہ اس لائن میں کھڑا ہوگا کہ جس لائن میں زنا کرنے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بدکار لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جس لائن میں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ساری زندگی فاحشہ عورتوں سے اپنا منہ کالا کیا ہے، اسی لائن میں یہ کھڑا ہوگا۔ اب دنیا میں اس نے مہر ادا نہیں کیا، اب قیامت کے دن وہ لائن میں کھڑا ہے، لوگ اس سے پوچھیں گے آپ کے تو حاجی صاحب تھے، اب تو بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، پہلی سب میں نماز پڑھتے تھے، یہ کیا ہوا آج اب جو ہے زانیوں کی لائن میں ہو؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا۔ تو اس لیے جس نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا ہے یا تو بیوی سے معافی مانگ لے، معاف کرا لے، نہیں تو مہر ادا کر دیں۔ مہر ادا نہیں کیا تو خدا کی قسم یہ قرضہ ہے، اور قرضہ جب تک رہے گا جنت میں آدمی داخل نہیں ہو سکتا۔ اور بعض لوگ بے غیرت بے شرم ایسے ہیں کہ بیوی کے پاس پہلی رات میں گئے تو جب ہی معاف کرا لیتے
دیتے مہر, تو میرے کو مہر معاف کر دے جب میں تیرے پاس آتا ہوں. کتنی بے غیرتی کی بات ہے. مہر ہے کتنا؟ تو کروڑوں روپے مہر نہیں ہے, 10 20 50 ہزار روپے, لاکھ روپے مہر رہتا ہے, ایک آدھا تولہ سونا مہر رہتا ہے. وہ بھی اگر آپ نے معاف کرا لیا تو پھر کائی بات کی بھائی. وہ ایک بیوی ہے, ایک عورت ہے جو اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر آئی ہے, اور جس نے اپنے اوپر اپنے شوہر کو حلال کیا ہے. اگر وہ چاہتی تو وہ کیا کیا کر سکتی تھی, لیکن اس نے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے. اب فرض یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے اس کا مہر ادا کیا جائے. تو اگر مہر ادا نہیں کیا ہے تو بچوں کی ذمہ داری ہے اپنے والدہ سے پوچھیں کہ مہر ادا کیا نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے اس کے مال سے اس کا جو ہے مہر ادا کریں. اور تیسرا جو کام ہے, پہلا کام کیا ہے کہ کفن کا انتظام کرنا ہے اس کے مال سے. دوسرا کام کیا ہے, قرضہ ادا کرنا ہے. اب اس قرضہ ادا کرنے میں چاہے اس کے سارے پیسے چلے جائیں, ایک آدمی 1 لاکھ روپے چھوڑ کر مرا, اب اس کے 1 لاکھ روپے ہی اس پہ قرضہ ہے تو سارا مال دے دیا جائے گا, سارا مال دے دیا جائے گا. چاہے مال سارا ختم ہو جائے لیکن قرضہ ضرور ادا کیا جائے گا, قرضہ بالکل معاف نہیں ہے. اور دوسری بات, مرنے کے بعد کیسا پتہ چلے گا بھئی؟ مرنے ایک آدمی مر گیا, اب 1000 آدمی آ گئے, میرے اوپر بھی قرضہ ہے, میرا بھی اس کے اوپر قرضہ ہے, میرا بھی اس کے اوپر قرضہ ہے. تو اب شریعت نے یہ بتایا ہے کہ جو آدمی یہ بولے کہ میرا اس کے اوپر قرضہ ہے, اس کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے, کوئی تحریر لکھی ہوئی ہو, اس کا کوئی دستخط ہو, کوئی سائن ہو, کوئی فوٹو وغیرہ, کوئی ثبوت ہو تو دیا جائے گا, ثبوت نہیں تو نہیں دیا جائے گا. ایسے تو ہزاروں آدمی آ جائیں گے, کس کو دیں گے بھائی, کس کو دیں گے؟ تو شریعت نے کہا ہے کہ ثبوت ہونا چاہیے, بنا ثبوت کے نہیں دیا جائے گا. یہ 2 کام. تیسرا کام کیا کرنا ہے, کوئی مر گیا اس کے مال سے اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے. کوئی آدمی مرا اور مرنے سے پہلے وصیت کر کے گیا کہ بھئی میرے نام پہ مسجد میں اتنے پیسے دینا ہے, مدرسے میں اتنے پیسے دینا ہے, فلاں یتیم کی مدد کرنا ہے, فلاں بیوہ کی مدد کرنا ہے, فلاں غریب کی مدد کرنا ہے. اس طرح جو اچھی وصیت ہے, جو جائز وصیت ہے وہ پورا کرنا ہے, ناجائز وصیت پورا نہیں کرنا ہے. تو جائز وصیت کس طرح پوری کی جائے گی؟ اپنے بچوں کو, جو اگر وہ بول کر گیا ہے, نہیں بول کر گیا, جس طرح نماز ہے, بھئی میں نے اپنی زندگی میں نماز نہیں پڑھی, 1 مہینے سے میں بیمار تھا, میں نماز نہیں پڑھ سکا, میرے مرنے کے بعد میرے مال سے میری نمازوں کا فدیہ دے دینا, میرے روزوں کا فدیہ دینا. یا میرے پاس مال تھا بہت, حج فرض تھا, حج نہیں کر سکا, میں مر گیا, تو میرے مال سے آپ حج کر لینا. اس طرح جو اچھی وصیت ہیں وہ والد صاحب کی پوری کی جائیں گی, لیکن وہ بھی تہائی مال سے پوری کی جائیں گی, پورے مال سے نہیں. تو تہائی مال سے جتنا ہو سکتا ہے وصیت پوری کی جائیں گی. اگر تہائی مال سے زیادہ ان کی وصیت بڑھ رہی ہے تو نہیں کی جائیں گی. ایسا نہیں ہے, کیوں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ بھئی زندہ رہتے ہوئے آدمی مدد کرے, زندہ رہتے ہوئے کسی کے کام آئے, زندہ رہتے ہوئے آدمی خرچ کرے. ایک آدمی مر رہا ہے, اب اس کو معلوم ہے یہ پیسہ جو میں چھوڑ کر مر رہا ہوں میرے کوئی کام کا نہیں ہے, اب میں سارے پیسوں کی وصیت کرتا ہوں, میرے جتنے پیسے ان سب پیسوں کی مسجد بنا دو. یہ بات نہیں چلے گی. زندہ رہتے ہوئے کر رہا تھا, کتنا نیک کام کرتا, مرے بعد نہیں. مرے بعد اس کی جو وصیت ہے صرف تہائی مال سے ادا کی جائے گی, تہائی مال صرف, اس سے زیادہ نہیں. اس سے زیادہ اگر اس کی وصیت ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ 3 کام کرنا ہے, کفن دفن کا انتظام کرنا ہے سب سے پہلے, دوسرا اس کا قرضہ ادا کرنا ہے, تیسرا اس کی وصیتوں کو پورا کرنا ہے, چوتھا جو مین کام ہے وہ ہے وراثت کی تقسیم کرنا ہے. جو آدمی مرا جتنی پراپرٹی جائیداد چھوڑ کر گیا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے. قرآن میں انہی 3 مسئلوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور وراثت کے وہ مسائل ہے کہ وراثت کے لیے حدیث کی ضرورت نہیں ہے, وراثت کے اجماع کی ضرورت نہیں ہے, صحابہ کی یا کسی کی تابعین کی ضرورت نہیں ہے. ہر مسئلے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑے گی, لیکن وراثت کے مسائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے قرآن میں بیان کر دیے ہیں. یوصیکم اللہ فی اولادکم. اگر کسی کو یقین نہیں آتا یا قرآن پڑھ کر دے کہ سورہ نساء, اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق جس صورت میں نازل کیے ہیں اس صورت کا نام بھی سورہ نساء دے دیا, عورتوں والی صورت. مرد والی سورہ رجال قرآن میں کوئی صورت نہیں ہے, مرد والی ایک بھی صورت نہیں ہے. سورہ نساء عورتوں والی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائی. کسی کو یقین نہ ہو تو سورہ نساء اٹھائیں اور آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 14 تک پڑھ کر دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 2-3 صفحوں میں اس پورے وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے پورا سب کچھ بتا دیا ہے.